بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے چند ایسے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچے ہوں۔ ذرا غور سے سنیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب قیامت کے قریب دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال آئے گا اور وہ خود کو خدا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنے کے لیے زمین پر کس کو بھیجے گا؟ کیا کوئی فرشتہ آئے گا؟ کیا کوئی نیا نبی آئے گا یا کوئی ولی اللہ اس کو ختم کرے گا؟ جواب ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ایسے نبی کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا جو 2000 سال سے آسمان پر زندہ ہیں۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، اللہ نے دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا بالکل بدل جائے گی؟ آج کے اس بیان میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے حیران کن جوابات جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ ذرا سوچیں، قیامت کے قریب جب زمین پر سب سے بڑا فتنہ آئے گا، جب ایک شخص پوری دنیا کو دھوکہ دے گا، جب لوگ اس کو خدا سمجھنے لگیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کس کو بھیجے گا؟ کوئی فرشتہ آئے گا، کوئی نبی آئے گا یا کوئی ولی اللہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک نبی کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ وہ نبی ہوں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ سوال یہ ہے، اللہ نے دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں منتخب کیا؟ آج ہم اسی راز کو قرآن، حدیث اور علماء کرام کی روشنی میں سمجھیں گے اور یقین کریں گے۔ جب آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے تو آپ کا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا۔ مسلم۔ دجال کے پاس عجب طاقتیں ہوں گی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے جیسا دھوکہ دے گا، بارشیں برسائے گا، زمین کو حکم دے گا کہ اناج اگاؤ، جنت اور جہنم جیسی چیزیں دکھائے گا۔ لوگ سمجھیں گے یہ خدا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ وہ ایک جھوٹا انسان ہوگا، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اب اصل سوال یہ ہے، اللہ نے دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں چنا؟ علماء نے اس کے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت
کیونکہ دجال خود کو خدا کہے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا اور بعض نے انہیں خدا بنا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو وہ اعلان کریں گے میں خدا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ بھی ٹوٹ جائے گا اور دجال کا جھوٹ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری حکمت یہودیوں کا جھوٹ ختم کرنا۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یہودیوں کا یہ جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ تیسری حکمت دجال کو قتل کرنے کی پیشن گوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے اور پھر دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کے کپڑے زرد ہوں گے، ان کے بال کندھوں تک ہوں گے، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، وہ سیدھا دمشق کے مقام پر اتریں گے۔ مسلمان اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی کہیں گے آپ امامت کریں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے۔ دجال کا انجام، جب دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو وہ بھاگے گا۔ حدیث میں ہے دجال نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور آخر کار اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے بعد دنیا، دجال کے مرنے کے بعد زمین پر امن ہوگا، ظلم ختم ہو جائے گا، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، پھر دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دجال کا فتنہ ابھی نہیں آیا، لیکن اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ آج جھوٹ عام ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، دنیا کی محبت بڑھ رہی ہے۔ یہ سب دجال کے فتنے کی آنے کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اختتامی دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے، یا اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والوں میں شامل کر دے یا اللہ، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔